سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ سینٹرل ٹینڈنسی کیا ہوتی ہے. سینٹرل ٹینڈنسی از اے سنگل ویلیو دیٹ اٹمپٹس ٹو ڈسکرائب اے سیٹ آف ڈیٹا بائی آئیڈینٹیفائنگ دا سینٹرل پوزیشن ود ان دیٹ سیٹ آف ڈیٹا. سینٹرل ٹینڈنسی مرکزی رجحان. مرکزی رجحان یہ ہے کہ آپ کا ڈیٹا جو ہے اس کی سینٹرل ویلیوز کیا ہیں، کیونکہ ہم اپنے جو ریسرچ ورک ہے اس میں سینٹرل ویلیوز کو ہی لے کر آگے چلتے ہیں، کیونکہ ہم کسی بھی ایک پیک کی طرف نہیں جا سکتے. ایک ہمارے ڈیٹے کی ویلیو اگر 3 ہے اور اسی طرح سے یہاں پر بہت ساری ویلیوز ہیں، مثال کے طور پر ادھر 50 ہے اور آگے اسی طرح بڑھتے بڑھتے یہاں پر 105 آ گیا، تو ہم اس طرح کی کچھ ویلیوز کو، یہ میں نے ویسے مثال کے طور پر لکھا ہے، تو یہ ہے ہماری سینٹرل ٹینڈنسی. نہ ہم اس ڈیٹا کی طرف جائیں گے جو 3 کی طرف جا رہا ہے جتنا بھی، اور نہ اس 105 والے طرف جو بھی ویلیوز جا رہی ہیں ان کی طرف جائیں، بلکہ ہم ایک مڈ والی جو ویلیو ہے اس کو بیس بنا کے اپنے ڈیٹا کو دیکھیں گے اور اپنے ریسرچ ورک کی طرف آگے بڑھیں گے. تو اس کو ہم کہتے ہیں سینٹرل ٹینڈنسی. سینٹرل ٹینڈنسی کا مطلب ہی یہی ہے کہ مرکزی رجحان کیا ہے، جو درمیان والی آبزرویشنز ہیں وہ کس طرف ہیں، وہ کہاں کھڑی ہیں، تو ہم اس کو کہتے ہیں سینٹرل ٹینڈنسی، مرکزی رجحان. اب اس کے لیے ہم طریقہ کار کون سے استعمال کرتے ہیں؟ اس کے لیے ہم مین کا استعمال کرتے ہیں، مطلب اوسط جسے ہم اردو میں کہتے ہیں. میڈین کی طرف بڑھتے ہیں جسے ہم وسطانیہ کہتے ہیں اردو میں، اور موڈ کی طرف بڑھتے ہیں جسے ہم اردو میں آدھا کہتے ہیں. اوسط، وسطانیہ اور آدھا. تو یہ ہے سینٹرل ٹینڈنسی. مین کا استعمال، میڈین کا استعمال اور موڈ کا استعمال کہاں ہوتا ہے، کس سچویشن میں ہم کریں گے، اس کے بارے میں آج ہم ڈیٹیل سے سیکھیں گے. ڈسکرپٹیو اسٹیٹ کی سب سے پہلے ہم نے بتایا کہ ہم اس میں ڈیٹا کی سمری تیار کرتے ہیں. تو سمری میں کہ ہم سینٹرل ٹینڈنسی کی جہاں پر ہمیں ضرورت ہوتی ہے، اب ہم اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ مین کا استعمال ہم کہاں پر کریں گے. مین ہوتا کیا ہے؟ ارتھمیٹک مین، حسابی اوسط کیا ہوتا ہے؟ اوسط کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ بہت ساری ویلیوز کو لے کر کسی ایک ویلیو پہ ایگری کریں کہ اس ایک ویلیو کو لے کر ہم اپنے جو ہمارا مقصد ہے اس کی طرف بڑھیں گے. مثال کے اس کی ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں. دا مین از ایکول ٹو دا سم آف آل دا ویلیوز ان دا ڈیٹا سیٹ ڈیوائڈیڈ بائی دا نمبر آف ویلیوز ان دا ڈیٹا سیٹ. جو بھی ہمارے پاس ویلیوز ہیں ان سب کو ہم سم آف کر لیں گے، ان سب کو جمع کر لیں گے، اور جو ان کی تعداد ہوگی، جتنی بھی ویلیوز ہوں گی ان کی جو تعداد ہے اس سے اس کو ڈیوائڈ کر دیں گے. تو یہ ہے مین یا پھر اوسط. دا مین اور ایوریج از دا موسٹ پاپولر اینڈ ویل ناؤن میجرز آف سینٹرل ٹینڈنسی. سینٹرل ٹینڈنسی میں ہم اس مین کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں. مین کے لیے یہ سمبل استعمال کیا جاتا ہے ایکس، اور اس کے اوپر ایکس بار، اس کو اسٹڈی کریں گے. اب ایکس بار کے لیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ سمپل کے لیے اگر ہم مین فائنڈ کر رہے ہیں تو ہم ایکس بار لکھیں گے، لیکن اگر ہم پاپولیشن کا مین فائنڈ کرنے جا رہے ہیں تو اس کے لیے ہم یہ سمبل استعمال کریں گے جسے ہم منہ کے نام سے جانتے ہیں. تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اگر یہ سمبل ہے تو اس کا مطلب کہ آپ نے سمپل کا مین فائنڈ کرنا ہے، اور اگر یہ سمبل ہے تو آپ پاپولیشن کا وہ جو مین ہے وہ فائنڈ کرنے جا رہے ہیں، یا فائنڈ کیا ہوا ہے جہاں پر بھی یہ سمبل لکھی ہوئی ہے. تو فارمولہ کیا ہے مین کا؟ اب 2 قسم کے ڈیٹا ہمارے پاس اویلیبل ہوتے ہیں، یا تو ان گروپ ڈیٹا ہوتا ہے یا پھر اس کی گروپنگ کر دی جاتی ہے اور وہ گروپ ڈیٹا کہلاتا ہے. اس کے لیے پھر فارمولاز جو ہیں وہ بھی ہم الگ سے یوز کرتے ہیں. ان گروپ ڈیٹا کے لیے فارمولہ الگ ہوتا ہے اور گروپ ڈیٹا کے لیے فارمولہ الگ سے ہوتا ہے. مزید اس کو ہم ڈیٹیل میں علیحدہ سے جو ویڈیوز بنائیں گے جہاں پر ہم صرف یہ ورک کریں گے کہ آپ کیسے مین فائنڈ کر سکتے ہیں ان گروپ ڈیٹا سے اور کیسے مین فائنڈ کر سکتے ہیں گروپ ڈیٹا سے.
اب دیکھتے ہیں کہ مین کی ایگزامپل کون سی ہے، کیونکہ جب تک ہم کسی بھی کنسیپٹ کی ایگزامپل کو نہیں دیکھتے تو ہم اس کنسیپٹ کو صحیح طرح سے سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ تو مین کا جو کنسیپٹ ہے آپ اس ایگزامپل سے بہت واضح طریقے سے اس کو سمجھ لیں گے۔ ایگزامپل ہے ٹو فائنڈ دا ایوریج آف دا 4 نمبرز 2 4 6 8 وی نیڈ ٹو ایڈ دا نمبر فرسٹ۔ سب سے پہلے ہمارے پاس دیکھتے ہیں کہ یہ کتنی ہے، تو یہ کل 4 کی تعداد میں ہمارے پاس مشاہدات یا ویلیوز آپ کہیں تو وہ ہیں، یا اردو میں ان کو اقدار ہم کہتے ہیں اگر میں اس کی بات کروں اسٹیٹ کی تو یہ 4 ہیں 2 4 6 اینڈ 8۔ اب ہم نے سب سے پہلے ان کو کیا کیا، ان کو ہم نے جمع کر لیا، سم کر لیا سب کو، تو یہ آ گیا 20۔ اب ڈیوائڈ کس کے ساتھ کریں گے، 4 کے ساتھ۔ 4 کے ساتھ کیوں کریں گے، کیونکہ ہمارے پاس یہ 4 کی تعداد میں ویلیوز ہیں، جتنی ویلیوز تھیں ان سب کو جمع کیا، جتنی تھیں اس کے ساتھ ڈیوائڈ کر دیا یا تقسیم کر دیا۔ ڈیوائڈ دا سم بائی دا ٹوٹل نمبر آف نمبرس۔ مثال کے طور پر یہاں پر اب 4 ہیں، تو 20 کو ہم نے جب ڈیوائڈ کیا 4 کے ساتھ، 20 کو ڈیوائڈ کیا 4 کے ساتھ، تو آنسر کیا آیا 5۔ اس کا مطلب کہ اس کی جو مین ہے، جو اوسط ہے، وہ 5 ہے۔ اب اس کو میں بہت ہی آسان کر دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر ایک بندے کے پاس ایک اسٹوڈنٹ کے پاس 2 پینسلیں ہیں، دوسرے کے پاس 4 ہیں، تیسرے کے پاس 6 ہیں، اور چوتھا جو ہے اس کے پاس 8 ہے۔ تو ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس پورے گروپ کی اگر جو ایوریج ہے وہ کتنی ہے، تو ہم سب کو جمع کریں گے اور آئے گا آنسر ہمارے پاس 5 کا۔ تو اب ہم اس کو بیس بنا کے اپنے ورک کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو 4 لوگ ہیں سب کے پاس 5 کی تعداد میں پینسلیں موجود ہیں۔ امید ہے کہ آپ کا جو مین کا جو کنسیپٹ ہے وہ کلیئر ہو گیا ہوگا کہ ہم جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ان کو ایک نمبر پہ لے آتے ہیں تاکہ ہم اس کو بیس بنا سکیں اور اس کا مین فائنڈ کر کے آگے اپنے کام کو بڑھا سکیں۔ اپلیکیشن آف مینز، مین کا جو لفظ ہے یہ ہم سنتے تو بہت ہیں، جسے ہم اردو میں اوسط کہتے ہیں۔ اس کا استعمال کہاں پر ہوتا ہے، کیونکہ جب تک ہم ان ایگزامپلس کو اپنی ڈیلی لائف میں ان کا یوزیج کہاں پر ہے، کہاں پر وہ اپلائی ہو رہی ہے، جب نہیں سمجھتے ہیں تو پھر ہم ایک قسم کی کنفیوژن میں رہتے ہیں کہ پتہ نہیں جس مین کا کچھ فائدہ ہے، کہاں پر یہ اپلائی ہوتا ہے۔ جب آپ کو کسی بھی چیز کی اپلیکیشن کا پتہ چلتا ہے تو پھر وہ کافی حد تک آپ اس کا جو کنسیپٹ ہے اس تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو کہاں پر یہ ڈیلی لائف میں اپلائی ہوتا ہے، اٹ ہیلپس ٹیچرز ٹو سی دا ایوریج مارکس آف دا اسٹوڈنٹ۔ اب ایک ہیڈ ٹیچر ہے، وہ ایک ٹیچر کو کہتا ہے کہ آپ اپنے جو کلاس ہے اس کے اردو کے جو ریزلٹس ہیں ٹیسٹ کے وہ لے کر آئیں۔ اگر وہ ایز اٹ از ہی لکھ کے چلا جاتا ہے پوری کلاس کے ریزلٹس جو آیا ہے، تو پھر وہ ہیڈ ٹیچر اس سے کچھ کنکلوژنز کچھ وہ ڈرا نہیں کر سکے گا کہ ہیڈ ٹیچر کی پرفارمنس کس طرح کی رہی ہے۔ لیکن اگر وہ اس کا مین فائنڈ کر لیتے ہیں، سب کے ریزلٹس کو جمع کر کے ان کی تعداد پہ تقسیم کر دیتے ہیں، تو وہ کسی ایک نتیجے پہ پہنچ جاتا ہے، کیونکہ اس کے سامنے اب صرف ایک نمبر ہے، تو اس ایک نمبر کو بیس بنا کے وہ ٹیچر کی پرفارمنس کو چیک کر سکتا ہے۔ کیلکولیٹ دا ایوریج اسپیڈ آف اینی تھنگ، کسی بھی چیز کی جو اسپیڈ ہے، کیونکہ اسپیڈ آپ کو پتہ ہے کہ ویری کرتی رہتی ہے۔ کہیں آپ رش والی جگہ پہ ہیں، مثال کے طور پر آپ بائک ڈرائیو کر رہے ہیں تو آپ رش والی جگہ پہ سلو سپیڈ کے ساتھ چلیں گے، لیکن جہاں پر بالکل رش نہیں ہے، کلیئر ہے روڈ، تو آپ کی سپیڈ ظاہری بات ہے زیادہ ہوگی، آپ کی سپیڈ میں اپس ڈاؤنز آتے رہیں گے۔ لیکن جب آپ اس کا مین فائنڈ کریں گے تو وہ آپ کو ایک ایوریج سپیڈ، مثال کے طور پر آپ 20 کلومیٹر پر آور کے حساب سے چلتے رہے ہیں، کہیں آپ 60 کلومیٹر پر آور کے حساب سے بھی آپ چلے ہیں۔ اب آپ نے اگر اس کا ایوریج وہ فائنڈ کر لیا تو آپ کو میں اس کو کیلکولیٹ تو نہیں کر رہا، لیکن مثال کے طور پر آپ کے پاس یہ ڈیجٹ آ گیا کہ آپ 30 کلومیٹر پر آور کے حساب سے چلتے رہے ہیں،
تو یہ آپ نے ایک نمبر حاصل کر لیا، تو اس کا استعمال بھی ہم ایوریج کا استعمال کرتے ہیں، کسی قسم کی ہم سپیڈ جو ہے اس کی ایوریج فائنڈ کرنے کے لیے بھی مین کا استعمال کیا جاتا ہے۔ The average daily expenditure in a month of a family gives the concept of means۔ آپ کی فیملی کا جو پورے مہینے کا بجٹ ہے، جب آپ اس کو ڈیلی بیس پہ کرنا چاہتے ہیں کہ تقریباً ہمارا ہر روز جو ایکسپینڈیچر ہے وہ اتنا آیا ہے، تو اس میں بھی یہ ہیلپ فل ہوتا ہے مین۔ مثال کے طور پر ایک یہ ایگزامپل ہے، یہاں سے آپ کو اس کا کنسیپٹ بالکل واضح ہو جائے گا۔ If in a tour the total money spent by 10 students is Rs 500, then the average money spent by each student is Rs 50. Here Rs 50 is the mean. ایک ٹور پر 10 اسٹوڈنٹس گئے، 10 اسٹوڈنٹس جب ایک ٹور پہ گئے تو ان کا ٹوٹل جو خرچہ آیا وہ 500 روپے آیا۔ اب وہ چاہتے ہیں کہ ہم کوئی ایک ایسا نمبر حاصل کر لیں، کوئی ایک ایسی ویلیو کہ ہم سب میں وہ تقسیم کر دیں، تو یہاں پر وہ مین کا استعمال کریں گے۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بندے نے 50 روپے خرچ کیے، لیکن جب اس کا وہ مین فائنڈ کریں گے تو یہ 50 آئے گا، تو سب 50 روپیز کے حساب سے پے کر دیں گے۔ تو یہ ہے ایوریج کا استعمال یا مین کا استعمال۔ آئی ہوپ کہ آپ کو کسی قسم کی اس مین کے معاملے میں کوئی کنفیوژن نہیں رہی ہوگی کہ جو مین کا کنسیپٹ ہے یہ کیا ہے، کہاں پر اس کا امپلیمنٹ ہوتا ہے، اور کس طرح سے یہ ہمارے لیے کارآمد ہے۔ اگر آپ کو مین کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی کنفیوژن ہے تو آپ کمنٹ باکس میں مجھ سے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل سویرا ایجوکیشنل اکیڈمی کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں، اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس کمیونٹی کو آگے بڑھانے میں میری مدد کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔